بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پیسے دے کر کے زنا کرنا کیسا ہے، کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ زنا کرنا اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے سلسلے میں فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والا شخص مرد ہو یا عورت ہو، زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جو شخص چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جو شخص شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ زنا کی سزا اتنی بڑی سزا ہے کہ جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو ان کی شرمگاہوں سے اتنی زبردست، اتنی بری بدبو آ رہی ہوگی کہ جس سے دوسرے جہنمیوں کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ تو سوچو کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنی بڑی خرابیاں ہیں اس کی۔ زنا کے متعلق یہ حکم ہے کہ زنا کا حکم جو ہے اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ نے اس کو منع کیا ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے کسی بھی صورت میں یہ جائز ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زنا کرے۔ اب زنا زبردستی کرے یا خوش ہو کر کے کرے یا رضامندی کے ساتھ میں کرے یا پیسے دے کر کے کرے یا اجرت لے کر کے کرے، کسی بھی طریقے سے زنا کرے تو وہ زنا ہی کہلایا جائے گا اور اس کا گناہ سخت ہو جائے گا۔ زبردستی کرنے پر یہ حکم ہے کہ اگر عورت راضی نہیں ہے، زبردستی زنا کیا جا رہا ہے، عورت کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، جب زنا کیا جا رہا ہے تو پھر مرد گنہگار ہوگا اور عورت مظلومہ ہوگی، اس پر شرعی اعتبار سے کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ مومن مرد، وہ مومن عورتیں کہ جو زنا کرتے ہیں خوش ہو کر کے، تو ان کے بارے میں بھی یہی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، ان کو زمین پر نہ چھوڑا جائے، مار دیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں پیسے لے کر کے زنا کراتی ہیں تو ان کا حکم بھی یہی ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے بھی حد جاری ہوتی ہے شرعی اعتبار سے، اور یہ حد جاری کرنے کا جو حکم ہوتا ہے اور جو یہ حق ہوتا ہے یہ بادشاہ وقت کا ہوتا ہے، وقت کے بادشاہ کا ہوتا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وقت کا مسلمانوں میں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کوئی حق اس کو، کسی کو حق نہیں رہتا ہے کہ کوئی اس کو سزا دے، صرف یہ امیر کو حق ہوتا ہے کہ جو اسلامی مملکت میں یا اسلامی ملک کے اندر جو امیر ہو، جو پوری سلطنت جو چلاتا ہو، امیر المؤمنین ہو جو اس زمانے کا، تو ایسے ملکوں کے اندر اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ اور یہ سزا اس وقت متحقق ہوگی کہ جب عورتیں یا مرد جو زنا کرنے والے ہیں یہ 4 مرتبہ اقرار کر لیں۔ اگر انہوں نے اقرار کر لیا تو پھر حد جاری ہوگی، اور اگر یہ اقرار نہ کر پائیں اور 4 گواہ مل گئے، چاروں نے گواہی دے دی، زنا کرتے ہوئے دونوں نے دیکھ لیا اور زنا کرتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ جس طریقے سے سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس طریقے سے اگر 4 گواہوں نے دیکھ لیا اور گواہی دے دی تو پھر ان پر شرعی اعتبار سے حد جاری ہوگی۔ لہٰذا سوال کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پیسے دے کر کے زنا کرنا بھی یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ اس پر پکڑ فرمائیں گے۔ اور جو شخص زنا کر لیتا ہے، یہ جو عورتیں نادانی میں پیسے لے کر کے جنہوں نے زنا کرا لیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے خوب سچی پکی توبہ کریں، ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور اللہ سے خوب معافی مانگیں، روئیں دھوئیں اور خوب آنسو بہائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جتنا بھی انہوں نے گناہ کیا تھا، جتنا بھی انہوں نے پیسہ کمایا تھا زنا سے، یا جو انہوں نے خوش ہو کر کے زنا کیا تھا، جتنے بھی یہ سب گناہ تھے، سب جرائم اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ سچی دل سے توبہ کر لیں۔ یہ چند باتیں تھیں زنا کے تعلق سے، امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔